السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین اما بعد فقد قال الامام السجاد علیہ السلام الحمد للہ الذی ادرک لی ساری من عدوی وجزا اللہ مختارا خیرا۔ ناظرین محترم، حضرت مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کی یوم شہادت پر 14 رمضان کو میں آپ حضرات کے سامنے مختار اور ائمہ اہل بیت کے عنوان پر حاضر ہوں۔ حضرت مختار، جن کا نام آتے ہی شیعوں کے ذہن میں یہ بات گونج جاتی ہے کہ وہ شخص ہے جس نے انتقام خون حسین لیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ کے سامنے حضرت مختار کا مختصر تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کون تھے اور انہوں نے کیا کیا، کس وجہ سے وہ مشہور ہوئے۔ سب سے پہلے آپ کا نام کیا تھا؟ تاریخ میں حضرت مختار کا نام جو کہ مشہور ہے، مختار کے نام سے ہی مشہور ہے، اور جو آپ کی ولدیت تھی وہ ابی عبید۔ ولادت کی تاریخ یعنی کس سن میں آپ حضرت مختار کو ولادت ہوئی؟ سن 1 ہجری، اور مقام ولادت طائف یعنی مکہ کے قریب ایک شہر ہے جس کا نام طائف ہے، وہاں ولادت ہوئی، اور شہادت 14 رمضان سن 67 ہجری، یعنی 1 ہجری کی ولادت ہے، 67 میں آپ کی شہادت ہے، یعنی عمر حضرت مختار 67 سال ہے۔ مقام شہادت مسجد کوفہ، مکان دفن مسجد کوفہ مسلم بن عقیل کے ہمراہ، یعنی قریب میں آپ جو زیارت کرنے گئے وہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مسلم بن عقیل کا مزار ایک طرف ہے اور اسی سے تھوڑے ہی دور حضرت مختار ثقفی کا مزار ہے۔ کہاں کہاں آپ نے سکونت اختیار کی؟ سب سے پہلے طائف میں پیدا ہوئے، وہاں بڑے ہوئے، وہیں زندگی گزاری، پھر مدینہ، پھر مدائن، پھر کچھ عرصہ آپ لقہ میں رہے، پھر کوفہ میں سکونت اختیار کی، مکہ میں بھی رہے جبکہ لشکر یزید حملہ آور ہوا، اور آپ نے جو ہے دفاع مکی دفاع حرم مکی کے عنوان پر اس جیش کی قیادت کی اور یزید کے لشکر سے جنگ کی۔ دو زوجہ تاریخ میں ملتی ہیں، ایک ام ثابت ناریہ جس کا نام تھا، جو کہ سمرہ بنت جندب جو تھی اس کی بیٹی تھی، اور اس نے بالآخر اپنی جان بچانے کے لیے مختار کو برا بھلا کہا اور جان بچا لی۔ لیکن دوسری بیوی اس کی تھی، اس کا نام تھا عمرہ بنت نعمان بن بشیر انصاری۔ یہ وہ باوفا بیوی تھی جس سے کہا گیا کہ تمہیں جان بچانی ہے تو تم مختار کو جھوٹا کہہ دو، ہم تمہاری جان بخشی کر دیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مختار جو کہ اسلام کے لیے جو خالصتاً امام اور اہل بیت کے لیے لڑا اور انتقام لیا، میں ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتی۔ بالآخر مصعب نے انہیں قتل کا حکم دے دیا بعد شہادت مختار۔ بیٹوں میں 2 بیٹے سر فہرست مشہور ہیں، ایک جس کے نام سے آپ کی کنیت مشہور ہے یعنی ابو اسحاق کہا جاتا ہے، ایک اسحاق اور ایک ثابت۔ باپ کا نام ابو عبیدہ ثقفی تھا، ماں کا نام دمہ بنت وہب۔ عملی زندگی میں آپ نے کوفہ کی حکومت اختیار کی اور مکہ پہ حملہ کرنے والے یزیدی لشکر کے خلاف جو لشکر تشکیل پایا تھا اس کی قیادت، اور مشہور جو ہوئے اس مشہور ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کیا۔ اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر تعارف حضرت مختار کا پیش کیا ہے۔ دوسرا جو اہم میں نے قول جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ قول حضرت امام سجاد علیہ السلام کا ہے، جس میں امام بیان فرماتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام کھانا نوش فرما رہے تھے تو آپ کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کا سر پیش کیا گیا جو مختار ثقفی نے بھیجا تھا، تو امام نے کہا کہ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے میرے بابا کے قاتلوں اور ہمارے دشمنوں سے انتقام لیا، اللہ مختار کو جزائے خیر عطا کرے۔ یہ قول معالم ستین جلد 2 صفحہ نمبر 260 پہ منقول ہے۔ معصوم علیہ السلام نے مسلسل بارہا جب بھی ان کے سامنے لوگوں نے مختار کو برا بھلا کہنے کی کوشش کی، معصومین نے مختار کا دفاع کیا۔ یہ قول جو کہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، یہ دلیل ہے حضرت مختار کی
کے کردار پر کہ انہوں نے کس طریقے سے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جگہ بنائی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک قول جو کہ ہمارے پانچویں امام کا ہے، وہ قول بھی ہے لا تسبوا المختار فإنه قتلتنا، خبردار خبردار، جب لوگ حضرت مختار کو برا بلا کہتے تھے تو حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خبردار مختار کو برا بلا نہ کہو، یہ تو وہ شخص ہے جس نے ہمیں قتل کرنے والوں کو قتل کیا ہے اور ہمارا انتقام مختار نے پورا کیا ہے اور ہمیں تنگ دستی اور ہماری پریشانیوں میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ کتاب کا حوالہ اختیار و معرفت الرجال جلد 1 صفحہ نمبر 340 اور بحار الانوار جلد 45 صفحہ نمبر 350 پر یہ نقل ہے امام کا قول کہ حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کسی نے حضرت مختار کو برا بھلا کہنا چاہا تو امام نے قطعاً روک دیا، کہا مختار وہ شخص ہے جس نے ہمارے مقتولین کا انتقام لیا ہے۔ ظاہر ہے یہ بات اپنے آپ میں حضرت مختار کے لیے ایک سند ہے کہ معصوم اگر کہہ رہا ہے کہ لا تسبل، اس لیے کہ معصوم کی زبان پر وحی الہی کا پہرا لگا ہوتا ہے، اس لیے کہ معصوم وہی کہتا ہے جو شریعت میں کا عین حکم ہوتا ہے، معصوم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر معصوم یہ کہے کہ لا تسبو، مختار کو برا بلا نہ کہو اس لیے کہ اس نے ہمارے مقتولین کا انتقام لیا ہے، تو ظاہر ہے اس بات پر ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ حضرت مختار ایک موثق اور صاحب ثقہ شخصیت تھی۔ اور اس کے بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مشہور زمانہ قول جو کہ مشہور ہوا اور امام نے فرمایا کہ مختار اس شخص کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے اہل بیت کی عورتوں نے اپنے بالوں میں کنگھی کی، یعنی شہادت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت مختار کے قاتلوں، حضرت مختار نے جو قاتلان امام حسین سے بدلہ لیا ہے، اس زمانے تک ہاشمیات یعنی جو ہاشمی گھرانے کی عورتیں تھیں انہوں نے سر میں بالوں میں کنگھی نہیں کی تھی، انہوں نے خضاب نہیں کیا تھا، ان کے گھر میں جو ہے خوشیوں کے کوئی شادیانے نہیں ہوئے تھے، کوئی خوشی کا کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ مختار اس شخصیت کا نام ہے جس کی وجہ سے ہاشمیات یعنی ہاشمی عورتوں نے سروں میں کنگھیاں کی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں خوشی آئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جد ہمارے امام ہمارے جد زین اللہ الدین علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے ہیں۔ تو مختار اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جن کی وجہ سے اہل بیت کے گھرانے میں خوشی آئی ہے، غم دور ہوا ہے۔ تو اب اگر مختار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معصومین کے یہ قول مشہور ہیں تو ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے کہ مختار کسی عام شخصیت کا نام نہیں تھے، ایک عظیم شخصیت کا نام تھے۔ حضرت مختار علیہ الصلوۃ والسلام ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا کردار بڑا عظیم ہے۔ سب سے پہلے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں مختار بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مختار کے سر پہ دست شفقت پھیرتے ہوئے کہ یہ وہ ہے کہ جب بڑا ہو جائے گا تو یہ میرے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ امام کا یہ قول، معصوم کا یہ قول ظاہر ہے آنے والے زمانے کی خبر ہے، لیکن توثیق ہے اس بات کی کہ یہ وہ شخص ہے جس پر امام علی علیہ السلام نے بھروسہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بعد شہادت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام 47 ہجری میں جبکہ سب کے سب کوفہ والے اور عراق والوں نے اکثریت میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی، تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی حضرت مختار ساتھ رہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ مختار سے جب کسی نے کہا کہ مختار تم ابو عبیدہ ثقفی کے بیٹے ہو جو فاتح ایران تھا، جو فاتح قادسیہ تھا، تو مختار یہی کہا کرتے تھے کہ ان میں کوئی شجاعت نہیں تھی جو شجاعت علی میں تھی، شجاعت علی کے سامنے کسی کی شجاعت، کوئی عرب اس کی شجاعت عظیم نہیں ہے۔ مختار جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے امام کے ہاتھوں پہ بیعت کی، اور کچھ لوگوں نے یہ بات اڑائی کہ حضرت مختار اس صلح کے جو ہوا تھا اس سے مخالف تھے، یا بہرحال جو باتیں تاریخ میں مشہور ہیں۔ لیکن سن 60 ہجری میں اسی مختار پر امام حسین علیہ السلام نے اتنا بھروسہ کیا کہ اپنے سفیر کو جب کوفہ بھیجا تو مختار کے گھر میں پذیرائی ہوئی، مختار نے تکریم کی، مختار نے عزت کی، اور حضرت مسلم بن عقیل
کے ہاتھوں پہ جو اکثریت نے بیعت کی، اس بیعت کے پیچھے حضرت مختار ثقفی کی کارکردگی تھی، انہی کی کاوشیں تھیں کہ اکثریت میں لوگوں نے حضرت مختار کے سبب اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور لوگوں کا آمادہ کیا۔ لیکن بہرحال غدر کے اور لوگوں کے دھوکوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، اور جب شہید کر دیا تو حضرت مختار علیہ السلام نے انتقام کے لیے آگے بڑھنا چاہا، تو اب ظاہر ہے کہ لشکر یزید بھی کثرت کے ساتھ تھا، کوفے والے بھی مخالفت پہ آمادہ ہو چکے تھے، جو لوگ اب تک 18,000 سے زیادہ لوگ بیعت کر چکے تھے وہ سب مخالفت میں آ چکے تھے۔ حضرت مختار نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، اور حکومت کے سامنے جب آپ کو پیش کیا گیا ابن زیاد کے سامنے، تو ابن زیاد نے آپ کی آنکھوں پہ ایک تلوار، ایک چھوٹا جو قضیب جسے کہتے ہیں، وہ آپ کی آنکھوں پہ مارا، جس پہ زخم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو گرفتار کر لیا گیا، اور واقعے کربلا کے بعد تک حضرت مختار کو گرفتار کیا گیا، رکھا گیا۔ اس کے بعد حضرت مختار نے کسی صورت اپنے بہنوئی یعنی عبداللہ بن عمر بن خطاب، جو کہ حضرت مختار کے بہنوئی تھے، ان کے ذریعے سے سفارش نامہ لکھا، اور پھر آزاد ہوئے، اور آزاد ہونے کے بعد پھر ان کے ذہن میں یہی آیا کہ کسی صورت سے مجھے انتقام خون حسین لینا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی، اور بالآخر وہ اس بات پر آمادہ ہوئے، لوگوں کو تیار کیا کہ خون حسین کا انتقام لینا ہے۔ اور خون حسین علیہ السلام کے انتقام کے لیے جب انہوں نے زمام حکومت اور کوفے کی امیری سنبھالی، تو کہا جاتا ہے کہ حضرت مختار نے اکثریت میں جتنی کثرت کے ساتھ لوگ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شامل تھے ان کو قتل کیا، اور مال سبتین کی روایت کے مطابق حضرت مختار نے 18,000 شرکائے خون حسین کو جو کوفہ میں تھے انہیں قتل کیا۔ یہ کوفے کی تعداد ہے، اور جو حضرت مختار نے جو حضرت ابراہیم بن مالک اشتر کو بھیجا تھا عبید اللہ ابن زیاد کے قتل کے لیے، وہ تعداد الگ ہے۔ اور حضرت مختار نے کثرت سے لوگوں کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد جن میں سرکردہ افراد کے نام تھے عمر ابن سعد، شمر بن ذوالجوشن، عبید اللہ ابن زیاد، حرملہ بن کاہل، عبد الرحمن بن سعید بن قیس کندی، سنان بن انس، حسین بن نمیر، یہ ملعون تھے جنہوں نے امام حسین کے قتل میں سرکردہ تھے۔ یہ افراد حضرت مختار نے ان سب کو قتل کیا، اور ان میں سے اکثر سرکردہ عمر ابن سعد کا سر، شمر کا سر، عبید اللہ ابن زیاد کا سر، حرملہ کا سر امام کی خدمت یعنی چوتھے امام کی خدمت میں روانہ بھی کیا، اور جس پر امام نے خوشی کا اظہار بھی کیا۔ لیکن عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ جب اتنی کثرت کے ساتھ افراد کو قتل کیا جائے گا تو لوگ مخالفت پر بھی آمادہ ہو جائیں گے۔ ان کے خانوادوں نے بالآخر مغدر کیا، اور حضرت مختار اس دور پر آ گئے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ البدایہ والنہایہ کی جلد 8 میں یہ روایت ہے کہ سن 67 ہجری میں عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی مصعب کو عراق کا ولی بنایا، یعنی والی بنا کے بھیجا، گورنر بنا کے بھیجا، اور اسے کہہ دیا کہ مختار اور ان کے افراد کو عراق سے ختم کر دیں، یعنی بالکل ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اب ظاہر مصعب یہ جان رہا تھا کہ مختار کو مارنا آسان نہیں ہے، وہ اس کے لیے محلب کے پاس گیا۔ محلب اس زمانے کا ایک بہت چالاک فرد تھا، جو کہ جنگی مشقوں اور جنگی کارناموں میں ماہر شخص تھا۔ اس سے مدد لی، اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے حضرت مختار کے افراد کو قتل کیا، اور حضرت مختار کے وفادار لوگوں میں سے ایک اکثریت میں، جس میں بن کاہل، جس میں جو ہے ایک بن شاکری، جس میں اور بھی افراد جو تھے سرکردہ تھے، انہیں شہید کر دیا گیا، انہیں قتل کر دیا گیا۔ اور جب قتل کر دیا گیا تو یہ لشکر جو کہ کثرت کے ساتھ تھا، یہ کوفہ کی طرف بڑھا، اور اس نے حضرت مختار کو دارالامارہ میں تقریباً 4 مہینے تک محصور کر دیا۔ کثرت کے ساتھ جو وہاں پر افراد موجود تھے، محل محصور کر دیا گیا۔ حضرت مختار 4 مہینے کے بعد لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اپنے لشکر کو جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ سب مل کر اگر جنگ کریں گے تو ہم اس لشکر سے لڑ سکتے ہیں، لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ صرف 19 افراد پورے محل سے نکلے جو حضرت مختار کے ساتھ تھے، اور ایک بڑے لشکر سے جب ٹکرائے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے
19 افراد کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، ایک ایک کر کے وہ سب شہید کر دیے گئے۔ بالآخر حضرت مختار کو بھی لشکر نے گھیر کر مارنا چاہا اور تیر اندازی ہوئی، ہاتھ زخمی کیا گیا، اور روایت میں یہ ہے کہ حضرت مختار مسجد کوفہ کی طرف بڑھے۔ حضرت مختار جب آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، آپ مسجد کوفہ کی طرف بڑھے اور اس مقام پہ پہنچے جو مقام ضربت امام علی ہے۔ یہ روایت تاریخ الرسل والملوک جسے طبری نے لکھا ہے اس سے میں ماخوذ کر رہا ہوں، اور وہاں جب بڑھے تو وہاں پر 2 شخص جن کا نام طرحہ بتایا گیا ہے، انہوں نے حضرت مختار کے ہاتھ کاٹے، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد جدار مسجد کوفہ پر ٹھوک دیے۔ اس کے بعد آپ کا سر کاٹا، اور سر کاٹنے کے بعد 14 رمضان مبارک یعنی آج ہی کی تاریخ میں سن 67 ہجری میں آپ کا سر مصعب کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد بس آخری باتیں ہیں، 1 منٹ 2 منٹ، اور آپ انشاءاللہ گفتگو کو کل دوسرے عنوان پر حضرت امام حسن علیہ السلام اور ان کی تاریخی حیثیت کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب آپ کو ظاہر ہے کہ اس غدر میں شہید کر دیا گیا تو قبر کہا گیا کہ قبر مخفی رہی۔ کئی روایتوں کے مطابق، ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ آپ کو حضرت مختار کو انہی کے گھر میں دفن کیا گیا، ایک روایت میں یہ ہے کہ قبر مختار مخفی رہی، اور ایک روایت یہ ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد مہدی بحر العلوم نے سن 1181 ہجری میں ایک کتبہ، ایک پتھر کشف کیا جس پر لکھا ہوا تھا ھذا قبر المختار ابن ابی عبید ثقفی الآخذ بسارات الحسین، مراقد المسلم بن عقیل بلحانی بن عربہ و مختار ثقفی میں اس ذکر کیا گیا کہ آپ نے ایک پتھر کشف کیا، اس پتھر پہ لکھا تھا کہ یہ وہ قبر ہے، یہ مختار بن ابی عبید ثقفی کی قبر ہے جس نے خون حسین کا انتقام لیا۔ ایک اور روایت یہاں ملتی ہے قبر مختار کے سلسلے میں، وہ روایت یہ ہے کہ موجودہ قبر جہاں آج مسجد کوفہ کے مشرق میں حضرت مختار کی قبر ہے، اس کے بارے میں جو روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ عبد الحسین التہرانی جب عراق میں قبور اہل بیت کو شمار کر رہے تھے تو انہوں نے مرکز مختار کو یعنی قبر مختار کو مسجد کوفہ کے شرقی جانب یعنی مشرق کی جانب پایا، اور اس جانب میں دیوار کے پاس ایک کتبہ بھی تھا جس پہ لکھا ہوا تھا ھذا قبر المختار ابن ابی عبید ثقفی۔ یہ قبر ہے مختار بن ابو عبید ثقفی کی۔ تاریخ الکوفہ السید البراقی صفحہ نمبر 101 پہ درج ہے۔ تو آج کے روز میں ہم شیعان اہل بیت کا یہ فریضہ ہے کہ ہم ہر اس شخص کو، ہمارا مختار سے تعلق اس بنا پہ نہیں ہے کہ مختار ہے، ہمارا تعلق اس بنا پر ہے کہ انہوں نے قتل امام حسین کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد مقتول جو آپ کے امام کے قتل کرنے والے افراد تھے ان سے انتقام لیا، قتل امام حسین میں شریک ہونے والے افراد سے انتقام لیا، تو ہماری محبت اسی لیے ہے۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آج کے روز حضرت مختار کی زیارت، جو کہ زیارتی کتابوں میں موجود ہے، آپ پڑھیں اور ان کے لیے اللہ سے رحم کی دعا کریں۔ معصومین نے علیہ السلام نے بھی بارہا رحم کی دعا کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔